اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت، اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دے دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ دو آیات کے تعلق سے مختصر میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، کہا کہ جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک آیت قال ارأیتک ھذا الذی، اس آیت کی بھی تفسیر کل کے درس میں تھوڑا بہت بتا دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر کسی کو اور تفصیل دیکھنا ہو تو سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ یوسف، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں بھی اس کا ذکر ہو سکتا آگے آئے۔ آج کے درس میں یہاں سے چلے گا، گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو فرشتے اور ابلیس کا وہ واقعہ تھا۔ اب آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ ابلیس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اور ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ آواز سے مراد فریب، دھوکہ، دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو و لعب ہے۔ یہاں پر جو کہا کہ
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تیری آواز، تو یہاں آواز سے مراد یا تو دھوکہ دڑی ہے یا تو پھر گانے بجانے ناچنے کی دعوت ہے، موسیقی ہے، اور لہو یا تو کھیل کود ہے کہ کھیل کود کے دیگر آلات ہیں، تو جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو جہاں بھی اس طریقے کی فریب اور دھوکہ دڑی اور گانے موسیقی اور کھیل کود کا تماشا ہو رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ ایسی جگہ میں شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہدایت کے راستے سے بھٹکا کر گمراہی کے راستے میں شیطان لے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لشکروں سے مراد بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ، ان لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے چپاٹے اور اس کے پیروکار ہیں۔ لشکر سے مراد یہ شیطان کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں اس کے پیروکار ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے رسول کو چھوڑ کر کے جو بھی شیطان کے چیلے چپاٹے ان کے پیروکار ہیں، تو ان سے مراد لشکر سے مراد یہی شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یا مراد ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا۔ جہاں بھی دیکھیے کہ انسان اگر حرام مال کماتا ہے تو شیطان اس کو بہکا رہا ہے، شیطان اس کو پھسلا رہا ہے۔ تو جہاں پر شیطان کی مشارکت ہے کسی بھی کاروبار کے اندر، کسی بھی بزنس کے اندر، اگر انسان کو 50 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، 25 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر حرام کام میں شیطان بہکا دیا، پھسلا دیا اور حرام کا مال اگر کما لیا اور حرام طریقے سے خرچ کرتا ہے تو یہی مال میں شیطان کی مشارکت ہے، جو شیطان آپ کے مال میں ساتھ دے رہا ہے اور آپ حرام کما رہے ہیں اور حرام طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مویشیوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا، مثلا بحیرہ، صائبہ وغیرہ، یعنی جانوروں کو بھی، چوپائے جانور کو بھی یہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ زناکاری، عبداللات، عبدالعزیٰ وغیرہ نام رکھنا، غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا، وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں، ان کو تنگدستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا، ان کو تنگدستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا، اولاد کو مجوسی، یہودی، نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ یہ سب موجود ہے۔ کہ انسان ایک بچے کی تربیت کو کیسے تربیت دینا ہے، کیسے اخلاق بتانا ہے، آج کل انسان اپنے بچوں کو اخلاق کے بارے میں نہیں بتاتے۔ ایک انسان بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، کبھی باپ یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا کو، بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھا یا نماز پڑھنے چلو، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، مسجد کی طرف لے کر کے جاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر کے بھی مسجد میں لے کر کے آنی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو 10 سال کا ہو جائے تو مارنے کا، ہلکی مارنے کا حکم دیا۔ آج انسان کی حالت یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، باپ کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کے سامنے زبان کھول دے کہ اے میرے بیٹے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ علامہ احسان الہی ظاہر پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، اور میرا جہاں تک مطالعہ ہے
علامہ احسان الہی ظہیر مقرر جو تھے تو علامہ کا لقب ایسے ہی اس کو نہیں ملا ہے، علامہ یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے سارے بیٹوں سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو نمازی نہیں ہے تو تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بیٹوں کے سامنے کہا تھا کہ اگر تو نمازی نہیں ہے تو تو میرا بیٹا کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ تھے علامہ احسان الہی ظہیر، اور الحمدللہ ان کی دعا شاید قبول ہو گئی۔ ان کے جتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں، سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں اور نمازی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آج ہم بچوں کو تربیت نہیں دیتے ہیں۔ تربیت اگر نہیں دیں گے تو بچہ کیا ہوگا کہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں گے۔ ان کو تنگدستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا۔ آج لوگ تنگدستی کی وجہ سے، کھلانے کے ڈر کی وجہ سے بچہ بھی لوگ کم لے رہے ہیں، 2 ہم 2 یا ہمارے 2 یا ہم 2 ہمارے 3، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اولاد کو مجوسی بنانا، اولاد کو یہودی بنانا، اولاد کو عیسائی بنانا، اولاد کو نصرانی وغیرہ بنانا، اس طریقے سے بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا، دعا کیا پڑھنا چاہیے دعا بھی یاد نہیں ہے، جبکہ مسنون دعا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے، ملتے تو دعا پڑھ کر کے ملتے، اور دعا پڑھ کر کے ملتے۔ آج انسان کو وہ دعا بھی یاد نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ اگر کوئی انسان دعا نہیں پڑھتا ہے، بچوں کو تربیت نہیں دیتا ہے، بچوں کی اخلاق و کریکٹر کو نہیں بتاتا ہے، بچوں کو گھر میں بیٹھا کر کے اگر اس کی اصلاح نہیں کرتا ہے، تو ایسی جگہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، شرکت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہ کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔ غرور کے معنی ہے فریب کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے، یعنی خراب کام کو، بھدا کام کو اس طریقے سے کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگ جائے، یہی ہے شیطان کی شرکت۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ بندوں کی نسبت اپنی طرف کی یہ بطور شرف اور اعزاز کے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے۔ جب ابلیس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے بنایا، اسی لیے مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اسی لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک نقطہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، آج انسان لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیسے آپ کہہ رہے کہ دعا قبول ہے؟ جب ابلیس کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو ایک مومن اور ایک مسلمان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا؟ ہاں، دیر ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ابلیس نے جب کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو سجدہ مت کر، رہی بات تو میرے بندوں کو بہکانے اور پھسلانے کی بات ہے، تو جو میرا نیک بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اس کو تو کبھی بہکا نہیں پائے گا۔ تو وہی یہاں میسج دیا ہے کہ جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے، بہکا نہیں پائے گا۔ یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد اور توکل کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر جو بھی انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے،
یعنی پوری زندگی کا نچوڑ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بھی ایسے لوگوں کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی مصیبت اگر آ جائے تب بھی ایسے مومن کو اللہ رب العالمین ایسی مصیبتوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی مصیبتوں سے ایسے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے، کسی بھی کام میں اگر ہم شرعی اور شریعت کے دائرے میں اگر ہم نہیں کرتے ہیں، جہاں پر حرام کام کمانے میں لگ جاتے ہیں یا حرام طریقے سے اگر خرچ کرتے ہیں، یا بچوں کو اگر صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں، بچوں کو اخلاق اگر نہیں بتاتے ہیں، بچوں کو ایک دعا نہیں بتاتے ہیں، یا اگر ہم اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کرتے ہیں اگر دعا نہیں پڑھتے ہیں، ایسی ساری جگہوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو جگہ نہ دیں، بلکہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ